اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اسی سورت سے آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 21، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے داستان کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. واقعہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، اور کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور نکال کر کے مصر کے بازار میں بڑے ہی کم قیمت میں بیچ دیا. وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جانتے نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے قدر و منزلت کو جانتے نہیں تھے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر کے یہی بچہ جس کو ہم بیچ رہے ہیں معمولی قیمت میں، یہی مصر کا واحد حکمران بن جائے گا، اور اسی لڑکے کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے اعلیٰ منزل سے سرفراز کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے واقعے کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اور وہ شخص جو مصر کا تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواه، اس لڑکے کو عزت و تکریم کے ساتھ رکھو. عسى ان ينفعنا، قریب ہے کہ یہ لڑکا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے، او نتخذه ولدا، یا پھر اس لڑکے کو ہم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. معزز سامعین کرام، جس آدمی نے، مصر کے جس آدمی نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، روایت کے مطابق وہ اس وقت کے حکمران کا، اس وقت کے حاکم وقت کا وزیر خزانہ تھا، وہ سرکاری اعلیٰ منصب پر فائز تھا. جب وہ بازار کے اندر گیا اور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی لوگ بیچ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے چال ڈھال، رہن سہن اور بولنے کے انداز سے وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا کسی ذی عزت خاندان کا ہے، یہ غلام لگتا نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا، بڑے خاندان کا لڑکا ہے. اور حالات نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. فوراً اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، خرید کر کے اپنے گھر میں لے کر کے آئے. ٹین ایج کے تھے وہ اس وقت، جیسا کہ روایات کے اندر آیا ہے کہ 10 سے 20 سال کے درمیان ان کا جو ہے ان کی عمر تھی. اور خرید کر کے جب اس کو اپنے گھر پہ لائے تو اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو، گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں سب اس کے ذمے لگا دو، انتظام و انصرام بھی اسی کے ذمے رہے گا، اور اس کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ مت کرنا، کیونکہ یہ غلام نہیں لگتا ہے یہ لڑکا. اس کو انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ رکھنا. ممکن ہے کہ اس لڑکے کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم بے اولاد ہیں، ہم اسی کو اپنا اولاد بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر رہنے کے لیے جو ہے مقام دیا، وہاں پر ان کو قوت دیا، وہاں پر ان کو استقرار دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم ان کو باتوں کی تعویل سمجھا دیں. باتوں کی تعویل. یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے سب سے مہذب، سب سے تہذیب یافتہ ملک مصر کے اندر چنا، اور مصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو کام لینا چاہتے تھے وہ نبوت اور حکومت کا کام. یوسف علیہ السلام انتہائی جو ہے پسماندہ اور دیہات کے علاقے سے آئے تھے، اگرچہ ایک بڑے خاندان کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے خاندان میں سے تھے، تو دیہات میں ہونے کی وجہ سے وہاں کی اچھائی اور دینداری ان کے اندر تھی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امور جہاں بانی اور حکومت سے نوازنا چاہتا تھا، اس لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے گھر میں بھیج دیا اور وہاں کا مختار بنا دیا تاکہ انتظام و انصرام کا ملکہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور آگے چل کر کے یہی حکمران بن جائے۔ اور یہی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث کا مطلب ہے۔ اگرچہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، لیکن خوابوں کی تعبیر کے علم کے ساتھ ساتھ کسی بھی حکومت اور مملکت کو چلانے کے لیے جو انتظامی امور چاہیے، اس کے لیے جو قوت فیصلہ چاہیے، جو ول پاور چاہیے اور جو علم چاہیے، ان تمام چیزوں کی واقفیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کا راستہ عزیز مصر کے گھر میں دکھلا دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مشیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو حالات کو کس طرح سے پلٹتا ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو اس سرزمین مصر کے اندر رہنے کی جو ہے کا موقع دیا تاکہ ان کو ہم باتوں کی جو ہے تعبیر سکھلا دیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے اوپر ہمیشہ غالب ہے، اپنے حکم کے نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام نوجوان سے جوان ہو گئے، پختہ عمر میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم دونوں دیا۔ حکمت اور علم کا مطلب علم وحی، اور علم وحی کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام کی صورت میں نازل کرتا ہے وہ بھی، اور دوسرا اپنے نبی کے دل کے اندر جو بات ڈالتا ہے وہ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا، نبوت کا علم دیا، علم وحی دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہم احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا، ورغلانا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جہاں عزیز مصر کے گھر میں اتنی ساری اچھائیاں ملی کہ وہاں پر ان کو تعلیم ملی، تربیت ملی، وہاں پر ان کو ایک مقام ملا، مرتبہ ملا، پورے گھر کے انتظام و انصرام کو اس کے ذمہ لگا دیا گیا۔ عزیز مصر جو ان کا آقا تھا اس نے کہا کہ اس کو بالکل جو ہے اپنے بچے کی طرح سے پالنا، اس کو غلام کی طرح سے نہیں پالنا۔ جہاں اتنی ساری اچھائیاں ملی اور جوان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر علم و حکمت بھی ڈالا، وہیں اسی گھر کے اندر آزمائش کا ایک دروازہ بھی کھل گیا۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آزمائشیں سب سے سخت جو ہوتی ہیں وہ نبیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور نبی کے بعد جو مومنین صالحین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ نبی سے قریب ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، نیک عمل میں جتنا وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو کہ آگے چل کر کے نبی حاکم وقت بننے والے تھے، ان کے لیے بھی اسی گھر میں آزمائش کا دروازہ کھلا۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر کی جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی، وہ عورت انتہائی جوان تھی، وہ لاولد تھی، اس کو کوئی اولاد نہیں تھا۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے حسن سے آدھا حسن ان کو دیا تھا، تو اتنے حسین و جمیل اور نوجوان جاذب نظر کہ دکھتے ہی لوگ ان کو دیکھتے رہ جائے۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، دوسری طرف یہ عورت نوجوان تھی، یہ عورت بالکل جوان اور بچے والی نہیں تھی، لاولد تھی، اور تیسری طرف مصر جو ملک اس زمانے میں تھا، آج کل کے جیسے مغربی ممالک ہوتے ہیں، یورپین کنٹریز، بالکل اسی طرح سے تھا، انتہائی تہذیب یافتہ، بہت ہی ترقی یافتہ۔ اس ملک کے اندر اس وقت مرد و عورت ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے تھے، پردے کو وہاں پر بہت پرانے خیالات تصور کیے جاتے تھے۔ اگر فریقین یعنی مرد و عورت آپس کی رضامندی سے اگر بدکاری کر لے تو وہاں پر اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، بس کر لیا تو کر لیا۔ ایسے ماحول میں یوسف علیہ السلام کی نوجوانی اور اس کے سامنے زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر شہوانی خواہشات جو ہے وہ انگڑائی لینے لگی، اور یوسف علیہ السلام پر وہ ڈورے ڈالنے لگی،
وہ طرح طرح سے ان کو مائل کرنے لگی. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ نفس، پاکیزہ دل دیا تھا. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اگنور کیا کرتے تھے، برابر اگنور کر دیا کرتے تھے. بالکل واضح انداز میں وہ عورت سامنے آ جاتی تھی، پھر بھی یوسف علیہ السلام اس کو اگنور کر دیتے تھے. تو چونکہ وہ مالک تھی، وہ مالک کی بیوی تھی، وہ اپنے آپ کو مالک کی بیوی سمجھتی تھی اور یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھتی تھی. تو اس طرح سے جو بے پرواہی یوسف علیہ السلام کی اس نے دیکھا، اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ایک ایگو فیل ہوا، اپنا انسلٹ سمجھا. اس نے کہا کہ میرا غلام ہے، میں جس طرح سے چاہوں اس کو کر سکتی ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو جو ہے ذلت محسوس کیا، ایگو فیل کیا اس نے. اب اس نے جب ایگو فیل کیا تو اس نے اپنا ایگو کا مسئلہ بنا لیا. وہ طاق میں لگی رہی. ایک دن اس کا شوہر جیسے ہی گھر سے باہر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام اپنے کام میں مشغول تھے، فوراً اس نے سارے دروازے کو بند کرنا شروع کر دیا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. اس نے جو ہے وہ جو عورت تھی اس کو ورغلانے لگی. جب ورغلانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے تو وغلقت الابواب، جیسے اس کا شوہر گھر سے باہر گیا وہ گھر کے سارے دروازے کو بند کرنے لگی اور سارے دروازے کو بند کر کے یوسف کو پکارا ایک مالکانہ حقوق کے مطابق. ہائی تلک، چلو آؤ، جو تم کو کام کہتی وہ کرو، میرے جذبے کی تسکین کرو. چونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے آقا سمجھتی تھی، یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے کہا وقالت، اس نے کہا ہائی تلک، چلو آؤ. لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بننے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا. ان کا نفس انتہائی پاک تھا، اور جہاں ان کے اندر نرم خوئی تھی وہیں ان کے اندر صبر، ثبات قدمی، اولو العزمی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی. جیسے ہی اس عورت نے ان کو دعوت گناہ دیا اور حکم دیتے ہوئے بلایا، فوراً انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے تو مجھ کو بڑی ہی قدر و منزلت کے ساتھ رکھا ہے، میں اس کی معصیت اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہاں پر دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس عورت کو کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرا اللہ میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھ کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے. جب اتنا مقام دیا ہے، مجھ پر اتنی ساری نعمتیں کی ہیں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر جو اس کا شوہر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. خریدنے کے نسبت سے وہ یوسف علیہ السلام کا آقا ہوا. رب کہتے ہیں آقا کو، رب کہتے ہیں مالک کو. اگر کوئی غلام ہے اور اس کا جو مالک ہے، عربی زبان میں خود قرآن کریم میں اس کو بھی رب کہا گیا ہے. تو گویا یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے عورت، اس گھر کا جو مالک ہے وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنے اونچے مقام پہ پہنچایا ہے، یہ ہمارے ساتھ اس نے نعمتیں کی ہے، یہ اس نے احسان کیا ہے. کیا اس کے احسان کا بدلہ میں اس کے گھر میں خیانت کے ساتھ کروں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم ہوتے ہیں، جو ناانصاف ہوتے ہیں، جو حق سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ظالم و جابر ہوتے ہیں، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. محترم سامعین کرام، واقعہ بڑا طویل ہے، ایک دن میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی. واقعے کا تسلسل آج کے ڈیٹ میں یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے. آگے جو واقعہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہاں پر اتنی بات ضرور سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو ہی اپنا حامی اور اپنا ناصر، اپنا مساعد، اپنا سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اس کے زندگی کے ہر مرحلے میں رستے نکالتا رہتا ہے. آپ کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ بات ملے گی کہ جہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی آڑے آیا، کوئی روڑا اٹکا، ان کے زندگی میں ان کے قدم پر جب بھی کوئی رکاوٹ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاف کیا، محض اس وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے. آج بھی کوئی بندہ برگزیدہ ہو، آج بھی کوئی رب سے لو لگانے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آج بھی اس کے لیے کھلنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے نمونے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہم
اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نستجيرك من النار اللهم إنا نستجيرك من النار اللهم إنا نستجيرك من النار آمين يا رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين.